الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں ایک ایسا قرآنی عمل میں بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو دجل اور فریب عام ہو چکا ہے، لوگ بظاہر کچھ نظر آتے ہیں اور باطن میں کچھ ہوتے ہیں، جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی آخرت تو برباد کی ہے اور دوسروں کو نقصان اور حسد اور جادو کے ذریعے ان کی زندگی کو اجیرن بنا رہے ہیں۔ آج اس درس میں قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک آیت کا عمل دے رہا ہوں کہ آپ کا جو دشمن ہے، جس نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، جو آپ کو بے عزت کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو آپ کو بدنامی دینا چاہتا ہے، آپ کو معاشرے میں بے عزت کرنا چاہتا ہے، آپ کی تذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کی نعمتوں، آپ کی راحتوں، آپ کی زندگی سے اس کو حسد ہے، تو انشاءاللہ اس کو سبق سکھانے کے لیے بجائے اس کے کہ کسی کالے علم کا سہارا آپ لے، بجائے اس کے کہ کسی منتر جنتر کا سہارا لے لے، کسی جھوٹے عامل کے پاس جائیں، کسی سفلی عمل والے بابا کے پاس جائیں، آئیے جو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل کا حل ہے۔ تو ایسا دشمن جس کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، روحانی عمل کے ذریعے، یاد رکھیے عام طور پہ جو جادو کرتے ہیں، عام طور پہ جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں ہوتے ہیں، مگر فتنوں کا زمانہ ہے اور دجالی فتنے ہیں، اس لیے ایک عربی محاورہ ہے، الاقارب قاف کے ساتھ، الاقارب هم العقارب عین کے ساتھ، الاقارب اقربا اور رشتہ دار جو ہے آج کل کے زمانے میں ہم العقارب، یہی بچو بن گئے ہیں۔ آپ کو ڈسنے والا وہی آپ کے اقارب میں سے کوئی ہوگا، حسد کرنے والا آپ کے اقربا میں سے ہوگا، جاننے والوں میں سے ہوگا، جادو کرنے والا، کالا علم کرنے والا، آپ کو نقصان پہنچانے والا، آپ کو بدنام کرنے والا، آپ کی تذلیل کی خواہش رکھنے والا کوئی قریبی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اپنے اور پرائیوں کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ ایک تو جو 3 قل ہے اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ، رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کرے، کیونکہ سورہ فلق میں ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ان سب چیزوں کے شر سے اللہ پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تیری مخلوق ہے، تو نے پیدا کیا ہے۔
اولاد بھی ہے، اقربا بھی ہے، ہمسائے بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، جاننے والی بھی ہے، نہ جاننے والی بھی ہے، اپنی بھی ہے، پرائی بھی ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے یا اللہ، اس میں جو شر ہے اللہ اس شر سے مجھے بچا دے، میری حفاظت فرما دے۔ اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس اور ساتھ میں سورہ اخلاص بھی ملا کے یہ تین صورتیں ضرور پڑھا کرے۔ آج کے زمانے میں اس کو اپنے اوپر لازم کرے، اپنے بچوں کو تاکید کرے، اور جو شر پہنچاتے ہیں اور شر کی پیچھے لگی ہوئی ہیں پھر ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ تو آئیے آج ایک قرآنی عمل آپ کو دیتا ہوں قرآن پاک کی آیت سے، انشاءاللہ دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور دشمن اور جو حسد والا ہے، جو جادو والا ہے، اس نے اپنی آخرت تو برباد کر ہی دی ہے، اور آپ کے اس عمل سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، وہ ذلت کے کڈوں میں انشاءاللہ گرے گا، اور ذلیل و خوار ہو کے اور ناکام ہو کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا اس کی ذلت۔ تو کبھی میں نے ایسا عمل نہیں دیا، مگر آج دے رہا ہوں کہ عجیب صورتحال بنی ہے۔ جو بندہ آتا ہے اور جو تکلیفیں بیان کرتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بس اپنوں کے ڈسے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آئیے اس مبارک عمل کی طرف۔ قرآن پاک کی ایک مبارک سورت ہے سورہ طٰہٰ۔ یاد رکھیے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ ابھی نازل بھی نہیں ہوئی تھی، زمین آسمان کے پیدائش سے پہلے، ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے جب سورہ یاسین سورہ طٰہٰ کو لوح محفوظ میں دیکھا تو فرشتوں نے کہا کتنی مبارک ہے وہ امت جن پر یہ صورتیں، جس امت پہ اترے گی، جس امت کی نبی پہ نازل ہوگی، اور کتنی مبارک ہے وہ سینے جو ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گی، یعنی حفظ یاد کرے گی۔ تو سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 111 ہے، یاد رکھیے آیت نمبر 111 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اس آیت مبارکہ کو یاد کیجئے، اس آیت مبارکہ کو یاد کیجئے، اس کو ہر نماز کے بعد اگر آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، دشمن، جادوگر اور فتنہ والا اس کو تصور میں لا کے جب آپ پڑھیں گے نا، کوئی بھی ہو، آپ کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اگر آپ مزید اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر سورہ نساء کی یہ آیت بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں، الٹا لٹک جائے گا، اور انشاءاللہ ایسا سبق ملے گا کہ آئندہ کسی کی بدنامی، کسی کی تذلیل، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی زندگی اجیرن رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا، نشانہ عبرت بن جائے گا۔ اگر آپ بہت تنگ ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہے، تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سنتیں پڑھیں، ابھی وتر کو مؤخر کرے، سنتوں کے بعد نوافل پڑھنے ہیں، بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں، وتر کو مؤخر کرے، اور رات کو تہجد کے وقت ہیں یا فجر سے پہلے کا وقت ہے، اسی وقت دوبارہ اٹھ جائیے، وضو کرے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اور زمین پہ یا جانماز پہ مصلی پہ بیٹھ کے
آپ یہ عمل کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، 111 مرتبہ پڑھے، اپنے الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو ایسے زمین پہ مارے جیسے کسی کو کوڑے لگ رہے ہیں، دشمن کے ذلیل رسوا ہونے کی نیت بھی کرے اور توجہ بھی رہے۔ اگر کوئی خاص بندہ ہے تب بھی عمل کر سکتے ہیں، اور اگر کئی بندے ہیں، معلوم ہے یا نہ معلوم ہے، تو سب کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ 111 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد اٹھ کے آپ وتر پڑھ لیں۔ یہ عمل صرف 7 رات کرنا ہے، صرف 7 رات۔ دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جادو کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے والا برباد ہو جاتا ہے، آپ کو بدنام کرنے والا برباد ہو جاتا ہے، آپ کو آپ کی تذلیل کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ناحق عمل کسی کے پیچھے نہ کرے، اپنے ذاتی معمولی غصہ، معمولی اناد کی وجہ سے یہ عمل کسی کے پیچھے نہ کرے، اور جو واقعی حقدار ہے، جو جادوگر ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نامعلوم ہے وہ تو اس بلا شک شبہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ سزا دینا چاہتے ہیں، الٹا لٹکانا چاہتے ہیں، روحانی طور پہ ان کے کیے ہوئے اعمال کو ان پہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں، تو پھر تہجد والا یہ عمل شروع کریں۔ سب کو اس کی اجازت ہے، خاص عام اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی اجازت ہے، اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ جب جنگل سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہو تو ڈاکو سے حفاظت ہوگی، اور لٹیروں سے حفاظت ہوگی، اور جنگلی جانوروں سے حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے یہ اسلحہ بھی آج آپ کو دے رہا ہوں، سب کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔